ليلۃ القدر پاورفل نائٹ یعنی کہ بہت زیادہ طاقتور رات ان سینس کہ اللہ اس پہ بہت زیادہ رحمت نازل کرتے ہیں کہ اس رات کو جو ہے عبادت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے 1000 مہینے کہ آپ کو 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب حالی اس رات کو عبادت کرنے کا ہے۔ صحابہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے ہزاروں سال زندگی پائی اور عبادت کی، ہمارے پاس تو اتنے سال ہی نہیں ہیں تو وہ اجر میں ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو 10 راتیں زندگی مل جائیں جو کہ اوبویسلی بہت اپنی زندگی میں ہم لوگ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، آخری 10 راتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی رات جو ہے ليلۃ القدر رات ہو سکتی ہے۔ ليلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے اور کیا 27 رمضان کی رات ہی ليلۃ القدر کی رات ہے؟ ليلۃ القدر اس کو کہتے ہیں پاورفل نائٹ یعنی کہ بہت زیادہ طاقتور رات جو کہ سال کی سب سے زیادہ طاقتور رات ہوگی ان سینس کہ اللہ اس پہ بہت زیادہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے سورۃ القدر میں کہ اس رات کو جو ہے عبادت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے 1000 مہینے یعنی کہ 83 ایئرز کہ آپ کو 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب حالی اس رات کو عبادت کرنے کا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم سے پہلے کے لوگ صحابہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے ہزاروں سال زندگی پائی اور عبادت کی، ہمارے پاس تو اتنے سال ہی نہیں ہیں تو وہ اجر میں ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ رات ہمیں دی، اور آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو 10 راتیں زندگی مل جائیں تو وہ ایسے ہیں کہ جیسے 833 سال آپ نے عبادت کر لی ہے، جو کہ اوبویسلی بہت اپنی زندگی میں ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ کی زندگی 50 سال 70 80 سال کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور اس رات کو حدیث میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور کوئی رات بھی ليلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور طاق رات کی طرف اشارہ ہے اور 27ویں کی طرف اشارہ ہے، لیکن واللہ عالم۔ لیکن ہمیں آخری 10 راتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کوئی بھی رات جو ہے ليلۃ القدر رات ہو سکتی ہے اور اس کو مس نہ کیا جائے، اور بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم خاص اہتمام کریں عبادت کا، اور منیمم جو عبادت کر سکتے ہیں، منیمم سے منیمم یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھے گا وہ ایسے ہیں جیسے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا ہے۔ تو آپ سے زیادہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھیں اور ابابیل کے نوافل پڑھیں۔ 6 ابابیل کے نوافل ہیں جس کا اجر ایسے ہے جیسے کہ آپ نے 12 سال کی عبادت کر لی، اور اگر وہ رات ليلۃ القدر کی ہے تو آپ سے ملٹیپلائی کریں اس کو، 83 سال سے کتنے سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز مسجد میں پڑھیں، فجر کے بعد کوشش کریں کہ اشراق کے نفل مسجد میں پڑھیں تاکہ آپ کو پوری رات کے اجر کا ثواب مل سکے، اور آپ کے نام اعمال میں اتنے نیکیاں لکھی جائیں کہ ہم خود دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی گناہ گار اس مہینے میں مر جائے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک اور ایون جمعے کے دن بھی جو انتقال کر جائے تو روایت میں آتا ہے کہ اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب کتنی دیر کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے، حالی رمضان کے لیے یا جمعے کے دن کے لیے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ لیکن اللہ کی رحمت کیونکہ بڑی جوش مار رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بہت غالب ہوتی ہے رمضان میں اور جمعے کے دن بھی، تو اللہ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کا ہمیشہ کے لیے قبر سے عذاب ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کو صرف پتہ ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہونا ہے اور آخرت میں کیا معاملہ ہونا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے عمل کا بھی تو ذمہ دار ہے نا، تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ سے ہم بہتر توقع یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے مغفرت کر دے گا، کیونکہ وہ بہت اوبویسلی اللہ کے پسندیدہ دنوں میں اس کا انتقال ہوا ہے، واللہ عالم۔ کیا قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے کی فضیلت وہی ہے؟ قرآن پاک کو حالی ریسائڈ کرنا یعنی کہ پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ یہاں تک اجر ہے کہ ہر لفظ پر، حدیث میں آتا ہے کہ ہر لیٹر پر 10 حسنہ ہیں، 10 نیکیاں ہیں ایک لفظ کو پڑھنے میں۔ جیسے الف لام میم 3 ڈیفرنٹ لیٹرز ہیں، تو حالی الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان میں تو بہت ضروری ہے کہ رمضان میں آپ ضرور قرآن پورا ایٹ لیسٹ ریسائڈ کریں، پڑھیں۔ بہت زیادہ برکات ہیں، مختلف صورتوں کی بہت ڈفرینٹ قسم کی برکات ہیں۔ سورۃ البقرہ کو لے لیں آپ، بقرہ مطلب یعنی کہ کاؤ گائے، لیکن سورۃ البقرہ اگر آپ پڑھیں
اور اس کو ریسائٹ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں بری روحیں، جن، شیطان داخل نہیں ہوتے. اتنی زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہے. اس کی ایک آیت الکرسی اگر آپ دن میں صبح 3 بار پڑھیں اور شام کو 3 بار پڑھیں تو آپ بہت سارے بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں. اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھنے کا اجر بہت زیادہ آتا ہے حدیث میں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آیت الکرسی جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے. یعنی کہ اس کی جب موت ہو جائے گی تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اتنی زیادہ فضیلت ایک آیت کی ہے. اسی طرح باقی صورتوں کی اوبویسلی ڈفرینٹ صورتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے خالی ریسائٹ کرنے پر بھی. اور اگر آپ سمجھ کر پڑھیں تو اوبویسلی وہ تو بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے. میسج آپ پڑھتے ہیں تو پڑھ کے سمجھنے کا اوبویسلی آپ کو مقصد حال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ اتنی زیادہ فضیلت دے دی ہے کہ خالی ریسائٹ کرنے والے کو بھی بہت زیادہ اجر ہے. تو تلاوت کرنے کا اوبویسلی جو اجر ہے بہت زیادہ، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. قرآن کو سمجھنے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. آپ جتنی ایفرٹ کریں گے اس کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس پہ ریوارڈ دیں گے، کیونکہ مقصد ہی قرآن ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور کامیاب کیسے ہونا ہے. کامیابی کیا ہے کہ جنت میں واپس کیسے جانا ہے اللہ کو راضی کر کے. تو اوبویسلی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن ایک بہت مبارک کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمجھدار لوگ اس پر ضرور جو ہے غور و فکر کریں. قرآن پڑھیں اور غور و فکر کریں، جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس کو سوچیں، اس کو دیکھیں اور اللہ کی نشانیوں پر غور کریں. نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے سب سے زیادہ فضیلت والی ہے نوافل نمازوں میں سے. اور تہجد پڑھنے والے سمجھیں کہ وہ اللہ کی انویٹیشن سے تہجد پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت مشکل ہے اس ٹائم پہ اٹھنا. اللہ کو جو بندے پسند ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کو ہی توفیق دیتا ہے کہ وہ تہجد کے ٹائم پر اٹھ سکیں اور پڑھ سکیں، کیونکہ فجر کے ٹائم میں اٹھنا بہت مشکل ہے. تو اللہ سے محبت جس کو ہے بہت زیادہ اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے، صرف اسی کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے. اور بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے تہجد کی نماز کی. یہاں تک ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے ایسے ہی ہیں جیسے آپ جب ٹریول کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بزنس کلاس میں ہے اور فرسٹ کلاس میں ہے تو کیسے اس کو پہلے کال آتی ہے کہ دے کین بورڈ فرسٹ، ہو جا سکتے ہیں. اس طرح تہجد پڑھنے والے بھی جو ہیں جنت میں پہلے انٹر ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے بہت سارے انٹر ہوں گے، واللہ عالم. لیکن بہت زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ فضیلت اور نماز اگر نوافل میں سے ہے تو وہ تہجد کی نماز ہی ہے.